ہے شہید ہو کر بھی نیزے پہ قرآن سنا کے چلتا ہے، علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کر بھی نیزے پہ قرآن سنا کے چلتا ہے۔ حضرت حسین نے اعلان کر دیا جو جیت گیا وہی سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیت گیا وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہمارے حاجی صاحب قبلہ نعت پڑھیں گے، پھر ایک کلام میں پڑھوں گا، پھر کوئی 2-4 منٹ کی بات ہوگی، پھر ختم۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کی ہجوم تھی، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے علی یہ تمہاری کمر میں کیا لٹک رہی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس نے پوچھا، اے علی یہ تیری کمر پر کیا لٹک رہی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تلوار ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تلوار ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا اس تلوار کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذوالفقاری تلوار ہے۔ پھر پوچھا اس تلوار کا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تلوار اگر پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر پہ رکھ دیا جائے تو راستہ بن جائیں گے، دریاؤں پہ رکھ دیا جائے تو طغیانی بدل جائے گی، آسمان پہ اگر کھڑا کر کے رکھ دیا جائے تو بادل چھٹ جائیں گے۔ اس نے پوچھا، اے علی اتنی ساری باتیں بتائی آپ نے، مگر یہ بات کیا حقیقت ہے کہ یہ تلوار پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں بالکل، یہ تلوار اگر ایک مرتبہ کسی بھی پہاڑ پر مار دیا جائے حیدر ذوالفقاری تو پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس نے پوچھا، اے علی آپ مجھے اجازت دو اور میں اس تلوار کو لیتا ہوں۔ حضرت علی اپنی کمر سے تلوار کو نکالتے ہیں اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، اے علی اس تلوار کو چلانے کی اجازت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بالکل چلا سکتے ہو۔ تو ان کے بغل میں ایک دیوار تھی، اس کے بغل میں دروازہ تھا، تو حضرت علی سے پوچھا انہوں نے، یہ تلوار میں کہیں وار کر سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ بالکل چلا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اجازت میں نے دی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ حیدر ذوالفقاری تلوار لی اور زور سے دیوار پر مارا، تو دیوار ہلی بھی نہیں، دیوار ہلی بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دروازے پہ مارا، لکڑی کا دروازہ تھا تو وہ بھی نہیں کٹا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، اے علی ابھی آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یہ تلوار اگر پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر پہ رکھ دیا جائے تو سمندر میں راستے بن جائیں گے، دریا میں رکھ دیا جائے تو طغیانی بدل جائے گی، مگر یہ تلوار تو ایسی ہے کہ ایک دیوار نہیں ہلا پائی، ایک دروازہ گیٹ وہ نہیں کر سکا، جبکہ وہ لکڑی کی تھی، لکڑی کا تھا دروازہ۔ حضرت علی کا جواب سنیے، آپ فرماتے کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، بے وقوف تمہیں معلوم ہے وہ تلوار علی کی ہے، وہ تلوار علی کی ہے، علی نے اجازت دی ہے تلوار چلانے کی، میں نے تلوار دی ہے، بے وقوف اپنا بازو نہیں دیا ہے، اس لیے کہ دروازہ بہت دور کی بات ہے، ایک ادنا سی چیز لکڑی پر بھی اگر تم مارو گے تو
कट नहीं सकता, इसलिए कि तलवार मेरी हर किसी को चलाने की इजाजत तो है, मगर मेरा बाजू हर किसी के पास हो नहीं सकता। इसलिए याद रखना कि हैदर जुल्फिकारी वही चला सकता है जिसके पास अली का बाजू हो। अली का बाजू अगर नहीं है, तलवार लाख ले लो मगर कामयाब नहीं हो सकते हो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो बात सुनते हैं, उसके बाद वो शख्स वहां से रवाना होते हैं। कहते हैं अली आज मैंने मान लिया है, वाकई ये तलवार हैदर जुल्फिकारी जिसको तुमने बताया ऐसी मायने रखती है। मैं तो सोचा कि इस तलवार से आज मैं कुछ काम करूंगा जिससे मुझे कामयाबी हासिल होगी, मगर मैं इस तलवार को सबसे पहली बार उठा नहीं पाया, और उठाया दीवार पर वार किया तो दीवार हिली तक नहीं। आपने जब बताया कि मेरे पास तलवार है, मैंने तुझे तलवार दी मगर अपना बाजू नहीं दिया, इसलिए याद रखना अब आज से इरादा कर लो कि अगर कभी भी कोई कठिन मरहला, कोई शिद्दत का काम आए तो या अली कह के पुकारना, समझ लेना कि मेरी ताकत तुम्हारी ताकत के मुशाबे हो गई, मेरी तलवार तुम्हारी बाजू में सिमट गई, यूं समझ लेना कि उस काम से तुम आगा हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला करमल्लाहु वजहुल करीम की ये दिलचस्प बात थी, इसको मैंने इसलिए बयान किया कि हजरत हैदर जुल्फिकारी जो शख्स इस चीज का नाम सुनते हैं वाकई कहते हैं कि ये वो तलवार कैसी है। तलवार लोहे की होती है, लेकिन लोहे की तलवार थी तो कमाल उसमें यह नहीं था कि यह तलवार लोहे की है, कमाल यह था कि बाजू अली का था, बाजू अली का था, बाजू अली का था। 3